اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 21 شوال 1442 ہجری، 3 جون 2021 عیسوی، 20 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں کوئی نظم پیش کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے تلاوت کے بعد ڈائریکٹ آپ لوگوں کے سامنے خطاب پیش کروں گا۔ تو لیجیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ کا، جو ایک مشہور اسکالر اور محقق مقرر ہیں، اور یہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں اور وہاں اپنی تحقیقی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے 4 فرقوں کی حقیقت۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام صدر مجلس، علماء کرام اور میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم آپ کے علاقہ سرجانی ٹاؤن میں عظمت اسلام کانفرنس کے نام سے جمع ہیں۔ آپ کی اس مسجد میں میری یہ پہلی حاضری ہے۔ الحمدللہ آپ کی رونق دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ اللہ آپ کو اسی طرح اپنا گھر آباد کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ آپ کے گھروں میں، آپ کے دفتروں میں، آپ کی دکانوں میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے۔ دنیا میں واحد مذہب ہے اسلام، جس نے اپنے رہنما اصول زندگی کے ہر شعبے میں مہیا کیے۔ بچے کی ولادت سے لے کر قبر تک، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر تجہیز و تکفین، سارے احکامات، اور جس قدر پاکیزہ مذہب اسلام ہے، دنیا کے کسی مذہب میں وہ پاکیزگی نہیں۔ اسلام کی نفاست کا یہ عالم ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے دو ہاتھ دی، اور دونوں ہاتھ اللہ نے بنائے، دایاں بھی بایاں بھی، لیکن اسلام نے ان دونوں میں ایک تمیز کر دی کہ ہر اچھے کام اس کی ابتدا دائیں سے کرے، اور ہر وہ کام جو بظاہر اچھا نہ ہو لیکن کرنا بھی ضروری ہو، اس کو بائیں سے کرے۔ یہ نفاست ہے اسلام کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر ایک نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام کہتے کسے ہیں۔ ہر مسجد والا یہی کہتا ہے اسلام ہمارے پاس ہے،
اور ہر داڑھی والا یہی سمجھتا ہے کہ اسلام میرے پاس ہے. لیکن ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو مختلف، طریقہ دیکھتے ہیں تو مختلف، رسم و رواج دیکھتے ہیں تو مختلف، پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب ہر مسجد میں اسلام ہے تو ہر مسجد کا اسلام الگ کیوں ہے؟ یا تو کئی اسلام ہوں پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک یہودی ہے، ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، وہ ابھی ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے. اب مسلمان ہونے کے بعد وہ جب برابر مسجد میں جاتا ہے تو کوئی مسلمان ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، برابر میں پھر جاتا ہے تو کوئی ناف پہ باندھے کھڑے ہیں، پھر برابر اس مسجد میں آتا ہے تو یہاں سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. کسی مسجد میں آمین دل میں کہی جا رہی ہے، کسی مسجد میں زور سے کہی جا رہی ہے، کسی مسجد میں فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور کسی مسجد میں یہ کہا جاتا ہے اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے تو قیامت والے دن تمہارے منہ میں دوزخ کے انگارے ڈالے جائیں گے، نعوذ باللہ. کسی مسجد میں نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین ہوتی ہے بس، کسی مسجد میں نماز شروع کرتے وقت بھی ہوتی ہے، رکوع کو جاتے وقت بھی ہوتی ہے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہوتی ہے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی ہوتی ہے. اب ایک نیا بندہ پریشان ہے کہ میں کون سے والا مسلمان بنوں، کس مسجد والا اسلام میں قبول کروں. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور ان کے قریب نماز پڑھنے لگے. انہوں نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ سینے پر باندھا. شاہ صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہے. وہ گیا تو دوسرا آ گیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور پیٹ پہ باندھ دیے. میں سمجھ گیا کہ یہ حنفی ہے. کہتے ہیں وہ چلا گیا، تیسرا آیا، اس نے اللہ اکبر کیا اور ہاتھ چھوڑ دیے. میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے. کہتے ہیں چوتھا شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں یوں پھنسائیں اور گردن کے پیچھے ایسے ڈال دی. تو میں پریشان سوچ سوچ کے میرا سر چکرا گیا کہ یہ کون سا مسلک ہے. میں باقی سب کو جانتا ہوں لیکن گردن میں ہاتھ ڈالنے والا مسلک میرے سامنے پہلی مرتبہ آیا ہے، میں ان کو نہیں جانتا. فرماتے ہیں جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو میں ان کے قریب تھوڑا ہوا اور میں نے پوچھا بھائی باقی تو سارے مسلک والوں کو میں جانتا ہوں لیکن یہ جو گردن میں ہاتھ ڈالنے والا تیرا عمل ہے یہ میرے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے، یہ کون سا مسلک؟ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ پہلے میں ہاتھ سینے پر باندھتا تھا. ایک مسجد میں گیا، لوگوں نے کہا تو غیر مقلد ہے، وہابی ہے، بے پیرا ہے، بے مرشد ہے، اماموں کا گستاخ ہے. تو میں نے کہا پھر میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا پیٹ پہ باندھا کر. میں نے پیٹ پہ باندھنا شروع کر دیا. پھر ایک مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی تو وہاں لوگ مجھے کہنے لگے وہ تو حنفی ہے، تو مقلد ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تیرا تو ایمان ہی بیکار ہے، تیری نماز ہی بیکار ہے.
میں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کر۔ میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر۔ پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا وہ تو شیعہ ہو گیا ہے، تو صحابہ کا گستاخ ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ میں نے کہا بھی میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا سینے پہ باندھا کر۔ تو میں نے کہا سینے سے تو میں چلا تھا، جب بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا، پیٹ پہ باندھے جب بھی کافر کہا، ہاتھ چھوڑے جب بھی کافر کہا، میں تو کسی طرح مسلمان نہیں رہا۔ میں نے لوگوں کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے میں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، اس کا نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے۔ ہر کوئی سوچ سوچ کے پاگل ہوتا ہے کہ یہ کون سا مسلک۔ تو میں گردن میں ہاتھ ڈال کے جب سے نماز پڑھنی شروع کی ہے، تب سے لوگ مجھ پہ اب فتویٰ نہیں لگاتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا مسلک ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء نے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر ان کے فتووں سے بچنے کے لیے نئی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، نیا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، صحابہ کرام نے جہاں سے دین لیا تھا نا، اگر ہم دین کو وہیں سے لیں جہاں سے صحابہ نے لیا تھا، اور اسی طرح لیں جس طرح صحابہ نے لیا تھا، تو ہم اصلی دین کو پائیں گے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ اسلام اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی نیا دین لائے گا، نئی راہ تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کتنا بھی خوبصورت اسلام اس اللہ کے نازل کردہ اسلام کے مقابلے میں لے کر کے آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، بالکل منجھدار میں ڈوبے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص بدعت کو اختیار کرتا ہے، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقہ ولا زکاة ولا حجا ولا عمرہ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، فرمایا جو بندہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، فرض قبول نہیں کرتا، نفل قبول نہیں کرتا، روزہ قبول نہیں کرتا، حج قبول نہیں کرتا، عمرہ قبول نہیں کرتا، صدقہ قبول نہیں کرتا، وہ اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لو اور بال پر آٹے کا کوئی اثر نہیں رہتا، وہ اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے اور اسلام کا کوئی رنگ اس پر باقی نہیں رہتا۔ اب اللہ کے حبیب نے واضح فرما دیا وہ اسلام اصل کیا ہے، وہ دین اصل کیا ہے۔ صحابہ کرام دین کو کیسے لیا کرتے تھے، کیسے دین کو سمجھا کرتے تھے،
किस हस्ती से आकाम लिया करते थे। और कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया, इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ हबीब, हमने कुरान पाक आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया ताकि आप अपनी जुबान मुबारक से लोगों को बताएं हमने उनके लिए क्या उतारा। कुरान भी आप बताएं, कुरान के मानी और मफाहीम भी आप बताएं, जिंदगी गुजारने के गुर भी आप सिखलाएं। सारी बातें हमने ये इस्लाम आपके दिल पे इसीलिए उतारा ताकि आप अपनी जुबान अक़दस से इसे बयान फरमाएं। और ये बात ज़हन में बिठा लीजिए, दो बातें, एक कुरान और एक हदीस। कुछ लोग इसमें ये फर्क करते हैं कि हदीस का वो रुतबा, वो मकाम नहीं है जो कुरान पाक का है। हुज्जत के एतबार से, दलील के एतबार से, सनद के एतबार से कुरान में और हदीस में कोई फर्क नहीं। जिस तरह कुरान हुज्जत है, इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हुज्जत है। इनके हुज्जत होने में कोई फर्क नहीं। और ये बात भी आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, यहां एक मखसूस तबका है जो ये कहता है कि कोई भी सवाल आपके पास आए तो सबसे पहले उसका जवाब कुरान में तलाश करो। अगर कुरान में ना मिले तो फिर हदीस में देखो। ये शर्त और ये उसूल, ये वज़ा करदा है, अल्लाह ने, उसके रसूल ने ये शर्त नहीं लगाई कि कोई भी मसला आलिम से पूछा जाए तो पहले वो कुरान में उसे तलाश करने की कोशिश करे। जब तलाश करते करते थक जाए और कुरान में उसे ना मिले तो फिर ज़हन के घोड़े हदीस की तरफ दौड़ाए। ऐसा नहीं। अगर किसी ने सवाल किया और आपके ज़हन में हदीस में से जवाब फौरन आ गया तो अब आप इस बात के मुकल्लफ नहीं हैं कि अब आप पहले हदीस को छुपाएं, कुरान तलाश करें। नहीं। इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और इमाम गुजरे हैं। उनके वक्त में एक खातून थी पूरे मोहल्ले में, जो मोहल्ले में ख़वातीन फौत होती थी तो वो उन्हें गुस्ल दिया करती थी, वो उन्हें गुस्ल दिया करती थी। वो एक ही औरत। और इत्तेफाक से जब उस मोहल्ले में फौतगी हुई तो उस गासिला के पास लोग आए कि जी फलां घर में फलां खातून फौत हो गई है तो गुस्ल के लिए आप आ जाएं। तो उसने कहा कि मैं हालत हैज में हूं, मैं कैसे गुस्ल दे सकती। उलमा से मसले पूछे गए। जिस आलिम से पूछें, कोई कहे दे सकती है, उससे पूछे दलील क्या है तो बोले दलील तो मुझे मालूम नहीं, बस मेरा ज़हन यही कहता है कि दे सकती। कोई बोले नहीं दे सकती तो भी दलील क्या है, बोले दलील तो मेरे ज़हन में नहीं है, बस ज़हन यही कहता है कि यह नापाकी की हालत है लिहाजा नहीं दे सकती। इसी जुस्तजू और इसी कशमकश में ज़ोहर का वक्त आ गया। लोग मस्जिद में आ गए। अभी तक मैयत को किसी ने नहलाया नहीं। इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में दाखिल हुए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के लिए। जैसे मस्जिद में दाखिल हुए तो किसी ने महल्ले वालों में से कहा कि जी एक मैयत हो गई है,
جب سے ہم پریشان ہیں، ظہر کا وقت آ گیا ہے، ابھی تک کسی نے غسل نہیں دیا۔ ایک ہی عورت ہے نہلانے والی، اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، حالت حیض میں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، اگر جائز ہے تو میں غسل دے دیتی ہوں، اگر نہیں جائز تو پھر میں مجبور ہوں، پھر کسی اور کا انتظام کروں۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا دے سکتے، اس عورت کو بولو جاؤ غسل دے۔ لوگوں نے کہا جی دلیل؟ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دلیل بخاری کی وہ روایت ہے، قرآن کی آیت نہیں، بخاری کی وہ روایت ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو بات ذہن میں آ جائے، بخاری کی وہ روایت ہے، اللہ کے رسول وضو فرما کر کھڑے ہوئے، جس جگہ آپ نفل وغیرہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ وہ جائے نماز مجھے اٹھا کر دو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حالت حیض میں ہوں، میں آپ کو جائے نماز کیسے اٹھا کر دوں؟ گویا حضرت عائشہ نے وہی عذر پیش کیا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں اور یہ تو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو جائے نماز تو پاک چیز ہے، اس پہ تو بندہ نماز پڑھتا ہے، میں اس کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جائے نماز اٹھا کر دو، ان حیضتک لیست فی یدک، وہ حیض کے اثرات کوئی تیرے ہاتھوں میں نہیں ہیں، مجھے اٹھا کر دے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ نے جائے نماز اٹھا کر دی۔ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے لیے انہوں نے بھی یہ تکلف نہیں کیا کہ پہلے قرآن میں ڈھونڈے۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے، قرآن میں اور حدیث میں فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اس کو مطلوع اور اس کو غیر مطلوع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے قرآن ایسی وحی ہے جس میں بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ قرآن ایسی وحی ہے جس میں بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ حدیث ایسی وحی ہے جس میں بات اللہ کی ہے لیکن الفاظ کی تزیین و آرائش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے۔ اتنا فرق۔ اللہ کے رسول جب حدیث بیان کرتے ہیں بات وہ بھی اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ کا جو جامع اس بات کو آپ نے پہنایا وہ آپ کا اپنا ہے۔ اتنا فرق ہے، باقی حجت کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور یہ بات جب آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اصل اسلام کہتے کسے ہے، اصل اسلام کہتے کسے ہے، اور وہ یقیناً وہ اسلام جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسے مکمل فرما دیا، آپ کی حیات مبارکہ میں اسے مکمل فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جو دین ہم نے نازل کرنا تھا وہ آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا۔ صرف صحابہ کرام کے دور کو نہیں، آپ کے دور کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، فقہا کا دور، محدثین کا دور، قیامت تک علماء کے ادوار بھی آئیں گے
لیکن تکمیل دین ہم نے فرما دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. اللہ کو یہی دین پسند ہے، اللہ رب العالمین کو یہی دین محبوب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام کو اسی بات کا پابند کیا. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، کچی مٹی پر انگلی سے ایک لکیر کھینچی، بالکل سیدھی لکیر. پھر 2 لکیریں اس کے دائیں جانب بنائیں، 2 لکیریں اس کے بائیں جانب بنائیں، جو درمیان والی لکیر کے ساتھ ان کو ملا دیا، اور پھر درمیان والی لکیر پر اپنی انگلی رکھی. اور قرآن مجید کی یہ آیت رحمت عالم کی زبان اقدس پر مچلنے لگی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ جو درمیان والا جرنیلی راستہ ہے، ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے. آپ نے 2 دائیں بائیں راستے بھی بنائے، لیکن اپنی طرف جس راستے کو منسوب کیا وہ درمیان والے سیدھے راستے کو، اس کی نسبت آپ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی. آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو درمیان والا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ بھی ہے اور میرا بھی ہے. فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، یہ میرا راستہ ہے، اسی راستے کو اختیار کرو. یہ جو دائیں بائیں 2 راستے دائیں 2 راستے بائیں، یہ 2 ملا کے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ 4. ہم نے 4 نہیں بنائے، اللہ کے حبیب نے مثال ہی 4 راستوں کی دی. اس میں اہل حدیث بالکل بے قصور ہے، حسن اتفاق کہہ لیجئے. اللہ کے حبیب نے آج خود 4 راستوں کی مثال دے کر کے فرمایا، یہ جو 2 دائیں اور 2 بائیں 4 راستے تمہیں نظر آ رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی نہ کرنا. یہ نکل بے شک میرے راستے سے رہے ہیں، نکلے تو میرے راستے سے ہیں، لیکن ان کی انتہا، ان کی جو آخری منزل ہے وہ میرے راستے سے بہت دور ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان کی پیروی نہ کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان راستوں پر چلو گے یہ راستے تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے. میرا راستہ صرف درمیان والا راستہ ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے، وہی جنت کے دروازے پر لے جانے والا راستہ ہے. اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی جنتوں میں سے کوئی ایک جنت بھی ایسی نہیں بنائی جس کا دروازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بغیر کھل جائے. جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک آمنہ کا لال اس دروازے پر دستک نہ دے گا. آج جو بھی پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جائے گا، جب آپ جنت کا دروازے پہ دستک دیں گے دروازہ کھولے گا. آپ جب اندر قدم رکھیں گے آپ کا دامن پکڑنے والے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ یہی سیدھا راستہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। मेरा भी रब अल्लाह है, तुम्हारा भी रब अल्लाह है, और यही सीधा रास्ता है। तुम बंदगी करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, मैं भी उसी की बंदगी करता हूँ, तुम भी उसी की बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। आज दुनिया में कितने बदबख्त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम और मर्तबे को भूल बैठे, अल्लाह को ऐसे समझ बैठे जैसे वो किसी इलाके का कोई चौधरी या वडेरा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में खुद शिकवा करता है, फरमाया मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, इन नाबकारों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर का अल्लाह रब्बुल आलमीन हक रखता था। अल्लाह को जिस कदर का इस्तेहकाक हासिल था, इन जालिमों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की। आपने सुना होगा आजकल ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है, ये जो आपका सिंध का ड्रामा निगार है, सिंध टीवी चैनलों पे भी आता है और ड्रामे भी लिखता है, अदीब है, नसर निगार है, जो कुछ भी है, वो बदबख्त अल्लाह के बारे में ये हर्जा सराई करता है और कहता है मैंने अल्लाह के सामने बैठकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह से पूछा कि तूने 1,24,000 पैगंबर जो दुनिया में भेजे हैं उनमें से कभी कोई एक औरत क्यों नहीं भेजी? औरत क्यों नहीं भेजी? और फिर बदबख्त कहता है मेरा ये सवाल इतना वजनी और जानदार था कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के पास कोई जवाब ही नहीं था, दाएं बाएं झांकने लग गया कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। ये किसी मुसलमान का जुमला हो सकता है? और अल्लाह के हबीब ने अल्लाह का जो तारुफ अपनी उम्मत से कराया है वो ये तारुफ है, लौ तक़व्वल अलैना बादल अकावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। कि अल्लाह ये कहता है अगर मैं मेरे बारे में मेरा पैगंबर सच्चा पैगंबर जिसको मैंने नबी बनाकर भेजा है, अगर मेरा पैगंबर मेरे बारे में ऐसी बात कह दे जो मैंने ना कही हो और वो कहे कि अल्लाह ने कही है, मेरे बारे में ऐसी बात कह दे जो मैंने ना कही हो और वो कहे कि अल्लाह ने कही है, हम पैगंबर को दाएं से पकड़ लें, पैगंबर की रगे हयात काट डालें, पैगंबर को ज़िबह कर दें, फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, तुम में से कोई हमसे पूछने वाला नहीं, कोई पूछ भी नहीं सकता कि तूने पैगंबर को क्यों ज़िबह कर दिया। अल्लाह कहता है मैं मर्जी का मालिक हूं, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त, बड़ी सख्त है। फिर अजीब, यानी अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला को लाजवाब, ये दावा कि मैंने अल्लाह को लाजवाब कर दिया। फिर आगे कहता है तूने औरत को इसलिए पैगंबर नहीं बनाया, यानी मैंने कहा अल्लाह से कि इसलिए नहीं बनाया कि तू औरत, माँ भी एक औरत है, तो औरत की जो अंदर एक ममता है ना माँ की, तूने कभी वो नहीं देखी, माँ की ममता नहीं देखी, इसलिए कि हम तो पैदा हुए हैं, हमें पता है माँ की ममता का, तू तो पैदा ही नहीं हुआ, तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। वो पैदा नहीं हुआ लेकिन उसने हम सबको पैदा तो किया है ना, हम सबको उसने पैदा तो किया है ना, वो पैदा नहीं हुआ, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना उसको किसी ने जना है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात
اور اس کی شان، اس کی صفات، اس کو آپ پہچانیے بحیثیت مسلمان کے۔ اسلام کی پہلی دعوت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا سکھاتا ہے، اللہ کو بڑا ماننا سکھاتا ہے، اور خود کو اللہ کے آگے پست بتاتا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کے آگے خود کو جتنا پست کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی اونچا لے جائے گا، اس کو اتنا ہی عزت دے گا۔ یہ چیز سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، اسلام ہمیں سمجھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ اسلام کو پہچانیے، عقیدے کی اصلاح کیجیے، سنت پہ عمل پیرا ہوئیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے، انشاءاللہ جنتوں کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اگر ہم اسی فارمولے پہ عمل کریں، اسلام کو اپنا دین سمجھیں، محمد الرسول اللہ کو اپنا پیشوا سمجھیں، اور بندگی اللہ رب العالمین کی کریں، اور ہماری بندگی کا مقصد اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو انشاءاللہ العزیز جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم یقیناً مسلمان ہوں گے اور اللہ رب العالمین کو پسند ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے۔ باقی دنیا میں آپ کسی کی پرواہ نہ کیجیے، دنیا میں کسی کی پرواہ نہ کیجیے، جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پہ چڑھائے، ایمان والو بے خوف و قتل، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں، مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔